بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تین آدمیوں کی ایک جماعت، تین آدمی، ثلاثۃ رہط، جماعت، گروپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی جو بیویاں تھیں، ازواج تھی، ان کے گھروں کی طرف آئے. تین صحابی نبی کی بیویوں، نبی کے ازواج کے گھروں کی طرف آئے. اور مقصد کیا تھا ان کا؟ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ کے معمولات کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے. نبی کی عبادات کے بارے میں وہ کنسل کرنا چاہتے تھے کہ نبی کیا عبادت کرتے ہیں گھر میں. فلما اخبروا، جب ان کو بتایا گیا نبی کی عبادت کے بارے میں، نبی کی عبادت کے بارے میں جب ان کو بتایا گیا تو کأنہم تقالوها، انہوں نے اس کو گویا کہ کم سمجھا. صحابہ نے اس کو کیا سمجھا؟ کم سمجھا. تو وقالوا اين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم کہاں اور نبی کہاں. چہ نسبت خاکرہ بعالم پاکرہ، ہم کہاں اور نبی کا بلند مقام کہاں. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کیونکہ نبی کی تو سارے گناہ معاف، اگلے پچھلے نبی تو فگیون ہے، نبی کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. نبی کا گناہ بھی نہیں ہے، نبی کہاں گناہ کرتا ہے، نبی سے گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، لیکن اللہ نے ان کی تو مغفرت کر دی ہے. تو قال احدهم، تو وہ جو تین لوگ گئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ انا فاصلی اللیل ابدا، کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا. وقال الاخر وانا اصوم الدہر، وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ کہنے لگے کہ میں پورا اب ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا. ولا افطر، کبھی افطار نہیں کروں گا، مسلسل روزے، صوم وصال. وقال الاخر، جو تیسرے تھے انہوں نے کہا کہ وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، تیسرے نے کہا کہ میں اب عورتوں سے بالکل الگ رہوں گا، میں نکاح کبھی نہیں کروں گا. یہ پوری حدیث ہے، ترجمہ ہے اس کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے پاس. فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ اما واللہ انی لاخشاکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں.
میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وَأَتْقَاكُمْ وَلَكِنِّي أَصُومُ، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں. وَأَفْطِرُ، میں افطار بھی کرتا ہوں. وَأُصَلِّي، میں نماز بھی پڑھتا ہوں. وَأَرْقُدُ، میں سو بھی جاتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. تو جیسا کہ میں نے بتایا 2 ہفتے سے ہم لوگ نیا چیپٹر شروع کیا ہے، ہوا ہے، جس میں اعتدال کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انسان اپنی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا گیا ہے، دنیا میں بھی نہیں اور دین میں بھی نہیں. پچھلے کے دونوں باب کے اندر ہم نے پچھلے ہفتے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں مفصل آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ اسلام ہم کو اعتدال سکھاتا ہے، میانہ روی سکھاتا ہے کہ انسان ماڈریٹ رہے، کہ نہ بالکل آگے نکل جائے نہ بالکل سست بیٹھا رہے، اتنا آگے نکل جائے کہ بالکل یعنی باؤنڈری کراس کر دے، اور اتنا یعنی جیسے کہ عیسائی کے مذہب میں ہے، نصارہ کے مذہب میں ہے کہ رہبانیت ہے، کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ انسان سب چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں میں جنگلوں میں چلا جائے اور پھر وہاں عبادت کرتا ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں. اسلام میں تو کہا کہ یہی رہنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے اعتدال کے ساتھ، یعنی عبادت اس طرح سے کرو کہ دوسرے کے حقوق ضائع نہ ہو. وہ پیچھے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت میں نے سنائی تھی کہ عبادت انسان اس طرح سے کرے کہ دوسرے کے حقوق نہ ضائع ہو. ایک طرف تو کافی آگے جا رہا ہے کہ حقوق اللہ میں تو بہت ہی آگے ہے، لیکن حقوق اللہ ادا کرنے میں حقوق العباد فوت ہو رہے ہیں. تو گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان ہے، وہ کہا جائے کہ بھائی باہر گولڈ رکھا ہوا ہے، جاؤ جا کے لے لو جتنا چاہو. Can't go out. Block my car. This car. جا رہے ہیں اس میں. Allah Akbar. Waiting half an hour. وہ کیا چلا گیا. سو ایک طرف انسان بہت آگے جائے اور ایک طرف بالکل بھی نہیں. تو یہاں اسی قسم کی ایک دوسری حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں کہ 3 صحابہ کی ایک جماعت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان ابن مطعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک تیسرے صحابی تھے یا تو عبداللہ ابن رواحہ یا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. ان دونوں میں سے ایک صحابی تھے. یہ تینوں گئے نبی کے گھر، نبی کے ازواج کے پاس، کیونکہ نبی کے جو مسجد کے اعمال تھے، نبی کے جو باہر کے اعمال تھے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ نبی مسجد میں کرتے تھے، دیکھتے تھے، پتہ چل جاتا کہ میں نبی کے اعمال کر رہے ہیں. لیکن وہ اعمال جو نبی گھر میں کرتے تھے وہ تو گھر والے ہی بتا سکتے ہیں، وہ کوئی دوسرا انسان تو نہیں بتائے گا. تو یہ لوگ گئے وہ بتا کہ یسألون عن عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبی کی عبادت کے بارے میں سوال کرنا کہ نبی علیہ السلام گھر میں کیا عمل کرتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں. نبی تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہوں گے. تو ان کو بتایا گیا، ازواج مطہرات نے ان کو بتایا، کیونکہ گھر والوں کو گھر کی حالت زیادہ معلوم ہوتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اچھا ہونے کی علامت اور سرٹیفکیٹ کہاں سے ایشو فرمائی؟ خیرکم لأہلی. نبی نے کیا فرمایا؟ انسان باہر تو سب کے لیے اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ناک کا مسئلہ ہے نا، وہ تو ناک کا مسئلہ ہے، وہاں تو بدنامی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر والے چاہے کتنی تعریف کرے تمہاری، وہ انسان اچھا اور بھلا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی سرٹیفکیٹ کہاں سے ایشو نہ ہو؟ گھر کے اندر سے. فرمایا کہ خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہ چاہے باہر ہے، لیکن یہ وہی انسان اچھا ہے، کیونکہ وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا. تو ازواج نے ان کو بتایا تو کأنہم تقالوها، صحابہ نے دیکھا کہ بھائی
نبی تو نماز بھی پڑھتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، نکاح بھی فرماتے ہیں، ملاقات بھی فرماتے ہیں. تو کانہم تقالوہا، انہوں نے سوچا کہ یہ تو کم ہے. کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کمی کو نبی کی طرف منسوب نہیں فرمایا. ادب بھی یہی ہے کہ بھائی کوئی کمی ہو تو بڑوں کی طرف منسوب نہ کیا جائے. انسان اپنا فالٹ نکالے کہ بھائی کوئی اپنی طرف، ہاں اس کے بتانے کے طریقے ہیں، سلیقہ ہے اس کا کہ بھائی کس طرح سے بتایا جائے گا، لیکن انسان ہارش نہ بنے. غلطی سب سے ہوتی ہے، تو بڑوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بتانے کا ادب یہ ہے کہ انسان اس کو یہ سمجھے کہ بھائی چوک ہو گئی ہے یا میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی کانہم تقالوہا، جب انہوں نے سمجھا کہ یہ کم ہے تو انہوں نے بجائے اس کی کہ نبی کم انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی وقالوا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو کہاں اور ہم کہاں، ہم نبی کے مرتبے کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں. ان کی تو سب، یہ تو سب بخشے بخشائے ہیں، تو اگر نبی کچھ نہ بھی کرے کوئی، ہم تو امتی ہے، ہمیں تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو اب انہوں نے ساروں نے قسم کھا لی. تینوں نے، ایک نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، عبادت ہی کرتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزے ہی رکھتا رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں اب نکاح ہی نہیں کروں گا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لائے تو پتہ چلا کہ بھائی صحابہ آئے تھے، یہ بات ہوئی، نبی السلام تشریف لے گئے. اور دیکھیے ادب، دیکھیے ادب، یہ نہیں کہ پکڑا، حالانکہ وہاں سن کے آئے ہیں کہ ازواج مطہرات نے کہا کہ یہ آئے تھے اور یہ بات ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ویریفائی کر رہے ہیں. صحابہ سے پوچھ رہے ہیں انتم الذین قلتم کذا و کذا، ایسا نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کہا، تم نے ایسا کیوں کہا. حاج نہیں، نبی نے کہا کہ پہلے ویریفائی کر رہے تھے کیا تم نے یہ بات کہی ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو یا مجھے کوئی چیز ایڈ کر کے بتائی گئی ہو، کیا تم نے یہ بات کہی ہے. صحابہ نے کہا، تو انہوں نے کہا واللہ، صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے یہاں ایک چیز تو ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ بھائی انسان کو اپنے بڑوں کے اعمال کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. یعنی ان کو یہ کرنے کے لیے نہیں، جاسوسی کرنے کے لیے نہیں، انسان اس لیے تفتیش کرے کہ بھائی کوئی عمل کی چیز ہمیں بھی مل جائے، کوئی عمل کی چیز ہمیں بھی مل جائے. تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کے اعمال کو تلاش کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا عمل کرتے. پھر آگے نبی نے کیا فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہاں علماء نے یہ لکھا کہ اگر ریاکاری کا خوف نہ ہو، شو آف کا خوف اور فیئر نہ ہو، تو انسان اپنے اچھے عمل کو دوسرے کو بتا سکتا ہے. انسان اپنے اچھے عمل کو دوسرے کو کیا کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، جبکہ ریاکاری کا خوف نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اعتدال بتایا، اور کس طریقے سے، بہت ہی یعنی ہارش طریقے سے نہیں. نبی علیہ السلام کسی کو تانا نہیں دیتے تھے، طنز نہیں کرتے تھے، ٹونٹ نہیں کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی اچھے انداز میں صحابہ کی تربیت فرماتے تھے. کیونکہ بھائی وہ عربی کا شاعر کہتا ہے نا کہ بھائی زبان کے جو زخم ہوتے ہیں، یعنی تلوار کا جو لگا ہوا زخم ہوتا ہے وہ تو کیا ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم انسان کی زبان سے لگتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. یہ تو 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 2 مہینے میں اچھا ہو جائے گا، لیکن جو زبان سے لگتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جس مقصد سے آئے ہیں، ان کا مقصد کوئی یہ تو نہیں ہے نا بھائی، وہ ان کا مقصد تو عبادت ہے کہ وہ زیادہ عبادت کرے. تینوں نے جو اپنا ارادہ کیا ہے، تینوں نے جو اپنا انٹینشن دکھایا ہے، تو وہ کیا ہے اس کے اندر. ایک کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، ایک کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور ایک کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ میں نکاح نہیں کروں گا. مقصد کیا ہے؟
تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو بھائی بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ چیزیں دکھنے میں اچھی ہوتی ہیں، کیا ہوتی، لیکن اگر وہ حدود شرعی سے باہر نکل رہی ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہو، چاہے وہ کیا ہو، اچھی چیز ہو، لیکن وہ شریعت کی باؤنڈری اور سنت کے خلاف ہو، تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے۔ شریعت نے اعتدال بتایا، شریعت نے کیا بتایا؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ فی نفسی ہی حلال ہے، مباح ہے، لیکن اس مباح اور حلال کے کرنے میں اگر کسی بڑے فتنے کا اندیشہ ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ کسی بڑے فتنے کا ہونے کا اندیشہ ہے، یا اس حلال سے لوگ غلط استدلال کرنے لگے، اس مباح سے غلط استدلال کرنے لگے اور اس کو بہت آگے لے جائے اور اس کو مس یوز کرنے لگے، تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ کی تفسیر میں بہت اچھی طریقے سے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ دیکھیے شریعت نے معبودان باطلہ، یعنی کہ یہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کے جو معبود ہیں ان کو گالی دینے سے منع کیا، ان کو گالی دینے سے کیا کیا؟ منع۔ اب ایک اعتبار سے دیکھیے بھائی کہ وہ تو یعنی اس کا باطل ہونا، اس کا غلط ہونا، اس کا فالس ہونا اپنی جگہ پر پکی بات ہے۔ انسان کی غیرت ایمانی ہے کہ وہ اس کو برا سمجھے، ہے کہ نہیں؟ برا سمجھے، برا کہے، کوئی کم از کم اس میں مباح تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی یہ تو بالکل اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز ہے، انسان اس کو برا کہہ سکتا ہے، برا سوچ سکتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برا کہنے سے فی نفسی ہے وہ مباح ہو سکتا ہے، مباح، لیکن اس مباح کے کرنے میں ایک بڑے فتنے کا اندیشہ ہے، ایک بڑی برائی کا اندیشہ ہے کہ اگر تم ان کے معبود کو برا کہو گے تو جو تمہارا معبود ہے، جو حق ہے، سچا ہے، وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ تو ایک چیز اپنی جگہ پر مباح تھی، لیکن شریعت نے اس کو لاک کر دیا، اس کو منع کر دیا، کیونکہ اگر آپ اس میں یہ کریں گے تو یہ فتنہ آپ کو کہیں اور لے جائے گا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے والدین کو گالی دے، اپنے والدین کو کیا دے؟ گالی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی کہ کوئی انسان اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے، کوئی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب کو اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو کہا اگر تم کسی دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو یہ خود تمہارے والدین کو گالی دینے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ چپ تھوڑی رہے گا۔ اگر تم نے کسی کو ماں بہن کی گالی دی، باپ بیٹے کی گالی دی، تو وہ وہی گالی تم کو بھی دے گا، تو تم سبب بنے اپنے والدین کو گالی دینے۔ تو ایک چیز فی نفسی ہی مباح ہوتی ہے، لیکن اگر اس مباح سے کسی دوسرے فتنے کا اندیشہ ہو تو فقہا اس کو منع کرتے ہیں۔ عجیب مثال دی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ جب مکہ فتح ہوا، اور مکہ جب فتح ہوا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ سے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ، تو کوئی حادثہ ہوا تھا، تو حادثے کے اندر کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کعبۃ اللہ گر گیا تھا، تو یہ جو قریش والے تھے، قریش مکہ تھے، انہوں نے اس کو ریبلڈ کیا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے ریبلڈ کیا تھا تو یہ جو حتیم کا جو حصہ ہے، جو بھی کعبۃ اللہ سے باہر ہے، یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، یہ کعبۃ اللہ کے اندر انکلوڈ تھا۔ لیکن جب ان کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں تھی، تو فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے جب انہوں نے کنسٹرکشن کیا تو اس حتیم کو باہر کر دیا، کعبۃ اللہ کو یہ کر دیا، چھوٹا کر دیا، حتیم کو باہر نکال دیا۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ
کعبۃ اللہ کے اندر 2 دروازے ہوا کرتے تھے. کعبۃ اللہ کے اندر کتنے دروازے ہوا کرتے تھے؟ 2 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک جانے کا ایک نکلنے کا. انہوں نے 2 میں سے ایک رہنے دیا، ایک کو نکال دیا جو ابھی ہے. ایک ہی دروازہ رہنے دیا، ایک کو نکال دیا. پھر وہ دروازہ نیچے ہوا کرتا تھا بالکل زمین کے ساتھ کہ کوئی بھی اس کے اندر جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے اس دروازے کے ہائٹ کو اوپر کر دیا تاکہ پاور ان کے پاس رہے کہ وہ جس کو چاہے اسی کو جانے دیں. یہ قریش نے چینجز کیے تھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو توڑ کر پھر اسے حیات ابراہیمی پہ بنا دوں، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام نے بلڈ کیا تھا اسی کے مطابق واپس کر دوں اس کو بھی. یعنی یہ جو چیزیں ہیں حتیم کو بھی اندر لے دوں، دروازے بھی 2 کر دوں، دروازہ نیچے کر دوں. تو بھائی کتنا اچھا کام ہے، کتنا اچھا کام ہے کہ کعبۃ اللہ کو اصل اس کی بنیاد کے اوپر لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا ارادہ تھا. لیکن حضرت عائشہ سے فرمایا گیا عائشہ اگر میں نے ایسا کیا تو تیری قوم کہے گی یہ ابھی ایمان لائے ہیں کہ فتح مکہ پس آئے مسلمان ہوئے ہیں نا، ابھی فریش ایمان میں داخل ہوئے ہیں. تو اگر میں نے ایسا کیا تو یہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم کو ایمان میں لایا، ہم کو ایمان کے اندر لایا اور ہماری بل کو، ہماری بنائی ہوئی تعمیر کو توڑ دیا اور دوسری طرح اس کو کر دیا. مجھے ایک خوف ہے کہ کہیں یہ لوگ ایمان سے نہ پھر جائے. یہ لوگ ایمان سے، ان کے دل میں ہوگا نا کہ بھائی جو ہم نے بنایا تھا کیا اس میں کیا غلط تھا. تو نبی نے اتنے بڑے ارادے کو، حالانکہ یہ تو نیکی کا کام تھا، ایک مباح کا کام تھا، ایک مباح کا اچھا کام تھا، لیکن فتنے کے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرما دیا. علیہ السلام نہیں کیا، اس ارادے پر عمل نہیں کیا. تو ایسے مسائل ہیں کہ جو اپنی جگہ پر کیا ہے مباح ہے لیکن اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. جیسے کہ مسجد کے اندر جماعت ثانیہ، مسجد کے اندر دوسری جماعت کرنا، مسجد کے اندر کیا کرنا؟ دوسری جماعت کرنا. یہ فقہاء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے. بلکہ جماعت ثانیہ کے باب میں فقہاء کیا ہے؟ بہت اسٹرکٹ ہے. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد میں آئے اور جماعت ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو فقہاء نے باتیں لکھی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. کہا ہے کہ اگر اس کا گھر قریب ہے تو گھر چلا جائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ جماعت سے محرومی نہ ہو. گھر قریب ہے تو گھر چلا جائے اور وہاں جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ کم از کم جماعت کر لے تاکہ جماعت سے محرومی نہ ہو. اگر بہت دور سے آیا ہے، نہیں جا سکتا گھر، نماز پڑھنی ہے، تو فرمایا کہ اگر بہت سارے لوگوں کی جماعت گئی ہے، بہت سارے، الفاظ کے اوپر دیکھیے، فقہا ہی کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، کہا بہت سارے لوگوں کی جماعت گئی ہے، 1 2 3 4 نہیں، بہت سارے لوگوں کی جماعت گئی ہے. تو کہا ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر، کسی کونے میں چھپ کر، یہ بات لکھیے، چھپ کر یعنی جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، جماعت کر لے بہت سارے لوگوں کی. اور اگر بہت سارے لوگ بھی نہیں ہیں جن کی جماعت گئی ہے، 2 4 3، تو کہا کہ آپ اکیلے کونے میں جا کر نماز پڑھ لے اکیلا. اتنے اسٹرکٹ ہے. اور جنہوں نے اجازت دی وہ بھی اس اعتبار سے، کسی نے اجازت نہیں دی کہ نماز مسجد کے اندر جماعت ثانیہ کی جائے، اس کا وقت مقرر کیا جائے اور لوگوں کو انوائٹ کیا جائے کہ ہمارے یہاں جماعت ثانیہ ہوگی. اور بالکل حیت اولیٰ کے اوپر، یعنی ایک جگہ پر جہاں نماز ہوئی ہے اسی جگہ پر. بلکہ جنہوں نے اجازت دی انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جماعت کرنی ہو تو جس جگہ جماعت ہو چکی ہے اس جگہ کو بھی چھوڑ دے، اذان بھی نہ کہے، اقامت بھی نہ کہے، ویسے ہی نماز پڑھے، تاکہ پہلی مین جماعت جو اصل جماعت ہے اس کے اندر اور پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ اصل جماعت ہے. کیوں؟ کیونکہ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ اجتماعیت. کیا ہے؟ اجتماعیت. اگر آپ جان بوجھ کر مسجدوں میں دوسری جماعت کر رہے ہیں تو آپ کی جو اصل جماعت ہے اس میں کیا ہو جائے گی؟
ڈیوائڈ ہو جائے گی. اور پھر آپ لوگوں میں سستی پیدا کر رہے ہیں. آپ لوگوں میں کیا کر رہے ہیں؟ سستی پیدا کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آج آپ نے دوسری کی اجازت دی, کل 3 ہوگی, چل 4 ہوگی, پھر 5 ہوگی, پھر جماعتیں ہوتی رہیں گی. تو پھر کیا 4 آدمی پڑھ رہے ہیں, 5 جا رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, 2 آ رہے ہیں, یہ تو کوئی مذاق ہو جائے گا. نبی کے زمانے میں کبھی جماعت ثانیہ نہیں ہوتی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا تعلق مسجد سے ہو تو بھائی اس میں علماء سے کیا کرنا چاہیے؟ کنسلٹ کرنا چاہیے, ان سے مشورہ لینا چاہیے. اب بہت سے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بھائی علماء سے مشورہ لینا چاہیے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کیوں ان سے مشورہ لیں, ہمارے پاس پاور ہے, ہم کیوں مشورہ لیں, ہمیں کیوں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے, ہم جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں. بھائی یہ بات فیصلے کی نہیں ہے, یہ پاور کی بات نہیں ہے. پاور سب آپ کو مبارک, آپ کرتے رہو, لیکن بہت سی مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بہت سی مرتبہ کوئی چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے, جذبات میں آ کر ہاں کہہ دیتے ہیں, لیکن اس کے شرعی پہلو کو نہیں دیکھتے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے اس لیے مشورہ کرو. مینجمنٹ کی جو لائن ہے آپ سنبھالو, جو انتظامی امور ہے اس میں آپ میں اس کو کوئی, آپ یہ سب آپ کے مبارک, لیکن جو یہاں کی چیزیں ہوتی ہیں, مسجد مدرسے کی چیزیں, اس میں علماء سے مشورہ ضروری ہے تاکہ دین کی بات ہو, اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو تو وہ آپ کو بتا سکے. تو فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم معلوم کرنا چاہیے. تو بھائی یہ جماعت ثانیہ میں پھر کیا ہے؟ یہ فتنے کا اندیشہ ہے. اسی لیے میں نے اس دن جمعہ میں بھی کہا تھا کہ جو جمعہ کی جو سیکنڈ جماعت ہوتی ہے یہ مجبوری کے درجے میں. اگر کوئی جان بوجھ کے سستی کر کے لیزی بن کے جان بوجھ کے دوسری جمعہ میں آئے گا تو یہ میرا دل یہی کہتا ہے کہ چاہے کوئی دوسرا عالم کوئی الگ بات کہے, وہ انسان اس کو پہلی جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. جو ثواب اس کو پہلی جماعت میں ملنا تھا وہ نہیں ملے گا اس کو. جمعہ کا جو اصل ثواب ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملے گا. بھائی جمعہ کو ہفتے کی عید اور اتنا بڑا اجتماع کیوں رکھا؟ اب یہ تو بیچارے اسکول کے بچے ہیں کیا جو مجبوری کے درجے میں جو اس ٹائم پر اٹینڈ نہیں کر سکتے, لیکن بعض لوگ تو بس جان بوجھ کر گھر میں بیٹھے ہیں, بیان بھی سن رہے ہیں, نماز بھی سن رہے ہیں, نے کہا کہ جماعت دوسری جماعت میں جائیں گے. یہ دیکھیں, یہ ہم خود لوگوں کو لیزی بنا رہے ہیں, جماعت کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکال رہے ہیں. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے بھائی, بہت ہی ٹونٹ وغیرہ تانا وغیرہ نہیں دیتے تھے, بہت ہی آسان انداز میں. حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آنکھوں کی بینائی تھوڑی سی کمزور تھی اور وہ اپنی مسجد کے امام تھے, اپنے محلے کی مسجد کے, مدینہ کی بات کر رہا ہوں, مدینہ شریف کی, اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب محلے میں کسی کو دیکھتے ہی تھے, کوئی اقرا ہے, کوئی عالم ہے, یعنی مسائل کا جاننے والا ہے, قرآن کا علوم رکھنے والا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے محلے کی مسجد کا امام بنا دیتے. تو عتبان ابن مالک کو اپنے محلے کی مسجد کا امام بنایا. تو ان کی آنکھوں کی بینائی تھوڑی کمزور تھی, آئی سائٹ ان کی تھوڑی کمزور تھی. تو انہوں نے آقا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے حبیب, جو بارش ہوتی ہے, بارش بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, تو بارش کی وجہ سے ان کے گھر کے درمیان اور مسجد نبوی کے درمیان ایک نالا پڑتا تھا, کھاڑی یا ایک تھوڑی جہاں سے پانی جمع ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے. تو کہا کہ اللہ کے ابھی میری آنکھیں بھی کمزور ہیں اور میرا کوئی رہبر بھی نہیں ہے, مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے, مجھے کوئی اسکورٹ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے ابھی میری ایک درخواست ہے, میری کیا ہے درخواست ہے, کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر کے اندر کسی کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ دے تاکہ میں اس جگہ کو اپنی گھر کی مسجد بنا لوں. دیکھیں یہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے. دیکھا, اسلام نے زبردستی اور تشدد نہیں سکھایا ہے, اسلام نے گنجائش دی ہے. اگر ان کی معذوری کی وجہ سے وہ مسجد میں آنا ان کا ضروری ہوتا تو نبی علیہ السلام ان کو کہ نہیں مسجد میں آؤ, مسجد میں آنا پڑے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا.
میں آ جاؤں گا. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف لے گئے حضرت عتبان ابن مالک کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ. ہائے ہائے ہائے، اخلاق تو دیکھیے نبی کے. گھر میں تشریف لے گئے، ایسا نہیں کہ بھائی جیسا کہ میں بڑا ہوں تو میں جہاں چاہوں بیٹھ جاؤں، میں جہاں چاہوں پڑھ لیں. حضرت عتبان ابن مالک سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کہاں نماز پڑھنا ہے بتاؤ، کہاں نماز پڑھنا ہے بتاؤ. یہ اخلاق، یہ میزبان کی رعایت ہے، ہوسٹ کی رعایت ہے. آپ کسی کے گھر جاؤ تو اپنا بڑک پن نہ دکھاؤ. ہوسٹ کا جو مزاج ہے، اس کی جو طبیعت ہے، اس کا جو نیچر ہے، اس کو کنسیڈر کرو، اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو. پوچھو، اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. بلکہ بخاری شریف کی روایت میں یہاں تک آتا ہے، نبی السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو ادھر ادھر نہ دیکھو زیادہ. ادھر ادھر، یہ بہت اچھا ہے، یہ کہاں سے لیا، وہ کتنے کا بائی کیا، یہ شوکیس میں کیا ہے، وہ ہے. اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. اور بات بھی عجیب فرمائی کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے دل کو بھا جائے، کوئی چیز تمہارے دل کو اچھی لگ جائے، اور وہ گھر کا جو ہوسٹ ہے، جو مکان مالک ہے، وہ کہیں گیا ہے اور تمہارے دل میں کہیں چوری کی نیت پیدا ہو جائے. بھائی شیطان تو سب کے ساتھ ہے نا، شیطان تو ہماری رگوں میں ہے نا. تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، کبھی بھی شیطان کسی کو بھڑکا سکتا ہے، کسی کو بھی یہ کر سکتا ہے، انکریج کر سکتا ہے. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارت میں روایت لائے کہ بھائی پرائی عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا. ایک اسٹرینجر وومن ہے، لیڈی ہے، میچیور ہے، اس نے کوئی پانی یوز کیا، وہ پانی بچا ہوا ہے، تو کیا کوئی پرایا مرد اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے؟ بس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکروہ ہے، تنزیہی ہے، ڈس لائک ہے. ڈس لائک مین کہ اگر الٹرنیٹیو موجود ہے، اگر آپ کے پاس اچھا پانی موجود ہے، بہتر پانی موجود ہے، اس پانی کو چھوڑ دے اور فریش پانی سے وضو کرے. کیوں مکروہ لکھا علماء نے؟ اس لیے مکروہ لکھا کہ ہو سکتا ہے اس پانی سے کسی عورت نے وضو کیا ہے، اس بچے ہوئے پانی سے اگر کوئی دوسرا مرد وضو کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کا خیال اس انسان کے دماغ میں اور دل میں آ جائے، تو وہ اپنے ذہنی زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا. وہ پانی پاک ہے، عورت نے استعمال کیا ہے، وہ پانی ایبسولوٹ پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن علماء نے لکھا کہ اگر دوسرا پانی موجود ہے تو دوسرے پانی سے، تاکہ بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں بھائی، سینسیٹیو ہوتے ہیں نا، وہ یعنی ذرا سا کلو ملتا تو کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. تو ابھی تو ذہنی زنا میں مبتلا ہوا، پھر وہ ذہن سے دل میں آیا، دل سے پھر عمل میں آیا، اور پھر معاملہ آگے بڑھ گیا. منع فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی زنا کے اندر مبتلا ہو جائے. تو کہا کہ اگر دوسرا پانی موجود ہے تو دوسرے پانی سے وضو کرے. تو عتبان ابن مالک نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر تشریف لائے، بلایا کہ اللہ کے بھی میرے گھر میں نماز پڑھنی ہے تاکہ مجھ کو. ایک مرتبہ سعودی کے اندر، پرانی بات ہے میرے خیال سے سعود کے زمانے میں، وہاں پر ایک بحث چلی تھی جب یہ لوگ حرمین کا ایکسٹینشن کر رہے تھے اور اس کو بڑھا رہے تھے. تو جو تبرکات نبی ہے، تبرکات یعنی جس سے کوئی نہ کوئی ایسے مقامات ہے مدینہ کے اندر، مکہ شریف کے اندر، مدینہ پاک کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر ایسے مقامات ہیں جہاں نبی کی کوئی نہ کوئی نشانی، صحابہ کی کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے. جیسے کہ اس کنویں سے نبی نے پانی پیا ہے، نبی کی پیدائش کا مکان ہے، اور بہت ساری ایسے کھجور کے باغات ہیں. یعنی تبرک حاصل کرنا، کسی چیز سے برکت حاصل کرنا. تو یہ عرب حضرات تو ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. یہی ابن تیمیہ وغیرہ کی بھی رائے ہے. ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تبرکات کوئی چیز نہیں ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کسی بزرگ کا بچا ہوا پانی ہم نے پی لیا، کسی عالم تھا، کوئی ہمارا بڑا تھا، والدین ہیں، یا انہوں نے کوئی یہ دیا تو ہم اس کو کیا تبرک کے طور پر رکھتے ہیں، تبرک کے طور پر رکھتے ہیں. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم لوگ اس کو مانتے ہیں.
تو اس زمانے میں انہوں نے پوری دنیا سے، کیونکہ وہ ایکسٹینڈ کر رہے تھے تو بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈیمولش کر دی تھی، تو اس کی حقیقت جاننا چاہتے کہ علمی حقیقت اس کی کیا ہے، پوری دنیا سے علماء کو بلایا انہوں نے. تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی انویٹیشن آیا، دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی. تو اس وقت جانا تھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو. لیکن علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وقت. تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا علامہ شبیر، اپنے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی کو. کس کو بھیجا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی کو. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو شاہ صاحب نے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کو بھیجا. اب ہر علماء نے اپنی اپنی دلائل رکھے، اپنے اپنے بیانات کیے، اپنی اپنی تقریر کی. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر کی وہاں اور دلائل دیے ان کے سامنے. جب وہ واپس تشریف لائے تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا بیان کر کے آئے ہو؟ چلو استاد ہے نا، علامہ عثمانی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی کو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، بڑا نوازا. شاہ صاحب کے اجل شاگردوں میں سے ہیں ماشاء اللہ. وہ پھر پاکستان چلے گئے تھے، ان کی تفسیر عثمانی بھی موجود ہے، فتاوی عثمانی بھی ان کے موجود ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی انہوں نے دابل میں بھی پڑھا ہے. سبحان اللہ. ہماری سرزمین گجرات کو یہ الحمدللہ شرف حاصل ہے کہ دابل میں علامہ شاہ صاحب نے بھی پڑھا ہے، علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے، اور بڑے بڑے اکابر ماشاء اللہ وہاں پڑھا کر گئے ہیں. یہ بہت ہی شرف کی بات ہے. وہ مکان آج بھی موجود ہے الحمدللہ. ہم لوگ گئے تھے تو ہم کو دکھایا تھا کہ وہ جس میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، وہ کیا کارنامے انجام دے کے گئے ہیں کہ ان کے رہنے کے مکان کو بھی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے. تو علامہ عثمانی نے، شاہ صاحب نے پوچھا علامہ عثمانی کو کہ کیا بیان کر کے آئے؟ تو انہوں نے دلائل دی کہ میں نے یہ دلیل دی، یہ دلیل دی. تو اس میں سے ایک دلیل یہ دی، یعنی وہ تبرکات کو منع کرتے ہیں. تو کہا کہ حجۃ الوداع کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنی طرف کے بالوں کو کاٹا تھا، مڈا تھا، اور پھر حضرت ابو طلحہ کو دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بالوں کو صحابہ کے اندر تقسیم کیا تھا، ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر تبرک کوئی چیز نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کو منع فرماتے کہ میرے بالوں کو کیوں تقسیم کرو. بالوں کو تقسیم کیا گیا اور صحابہ نے اس کو سنبھال کے رکھا. اسی لیے آج بھی آپ کو بہت ساری جگہوں میں مل جائیں گے جن کے پاس نبی کے بال ہے کہ نہیں. ترکی چلے جائیں گے، ٹاپ کاپی کے اندر بھی میرے خیال سے موجود ہے، یا وہاں سال میں ایک مرتبہ وہ نبی علیہ السلام کی زلفوں کو وہ کھولا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے. تو وہ بال کہاں سے آئے؟ وہ تبرک. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر تشریف فرما تھے، نبی نے پانی مانگا تو میں نے پانی کے لیے مشکیزہ دیا، وہ لیدر کی بوتل آتی ہو. تو میں نے دیکھا کہ نبی نے کس طرف سے پانی پیا ہے. میں نے اس کو برابر نشان دے، میں نے اس کو برابر اپنے ذہن کے رکھا. ابھی نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو میں نے اس حصے کو کاٹ لیا جہاں پر نبی کے ہونٹ مبارک لگے تھے، اور فرمایا کہ جب مدینہ پاک کے اندر کوئی بیمار ہوتا تھا تو میں اس چمڑے کے حصے کو پانی میں ڈالتی تھی اور اس کو بھگو کر وہ پانی دیتی تھی اور اس کو شفا مل جاتی تھی. تو کہا کہ اگر تبرک کوئی چیز نہ ہوتی تو یہ کیا ہے. اور ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی حضرت عتبان کی، جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ جب نبی حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انوائٹ کیا اپنے گھر کے اوپر کہ اللہ کے حبیب میرے گھر تشریف لائیں اور کسی کونے میں نماز پڑھ دیجیے، تو یہ کیوں بلایا تھا؟ تبرک کے لیے بلایا تھا کہ اس جگہ کو میں اپنی مسجد کا، اپنا گھر کی مسجد بنا لوں. تو اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کو بزرگ آئے تو صرف چائے ناشتہ نہیں، یہ چیز بھی ان سے کروانی چاہیے کہ بھائی میرے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ دیجیے، میرے گھر میں کیا کر دیجیے 2 رکعت نماز پڑھ دیجیے. ٹھیک ہے نا. چائے ختم ہو گئی، چائے کب صاف ہو گیا ختم ہو گئی بات، لیکن ان کی پڑھی ہوئی 2 رکعت اگر وہ اخلاص کے ساتھ، اس کی برکات باقی رہے گی. اس کی برکات کیا رہے گی؟ باقی. تو عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے جو بتانا تھا کہ خیر جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں نا بھائی، کہ محلے میں کوئی کسی کے گھر بڑا عالم آیا ہے تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو اس دن نبی علیہ السلام حضرت عتبان کے یہاں آئے تھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، سارے صحابہ جمع ہو گئے. اب آپس میں باتیں ہو رہی تھی تو بات میں کہنے لگے کہ بھائی ایک صحابی اسی محلے میں رہتے، ان کا نام غالباً مالک تھا. تو کہا کہ وہ کیوں نہیں دکھ رہے؟ نبی نے نہیں کہا، صحابہ آپس میں بات کر رہے.
تو بات میں کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا کہ وہ تو منافق ہے. تو نبی کی کان میں بات جملے پڑ گئے. نبی علیہ السلام نے کہا کیا کہا تم نے, پھر سے کہو. تو کہا کہ کیا تم نے ان کے سینے کو چیر کر دیکھا؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں ہے؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام تو کبھی کسی کو کہنے تانا زری بالکل نبی علیہ السلام کی یہاں نہیں تھی. بہت ہی اچھے انداز سے کیا فرماتے تھے, تعریف فرما, نبی علیہ السلام اصلاح فرماتے تھے. تو یہاں پر بھی صحابہ کی اصلاح فرمائے, تانا نبی علیہ السلام کسی کو نہیں دیتے تھے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ بھائی عبادت کے اندر اعتدال, عبادت کے اندر کیا ہونا چاہیے, جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس اجازت کو انسان استعمال کرے, خامخواہ اپنے اوپر زبردستی تشدد نہ کرے. جب انسان خود تشدد کرے گا پھر آگے چل کے وہ کیا نہیں کر سکے گا, نبھا نہیں سکے گا. جیسے کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں. اب جب تک جوان ہے نماز پڑھتے رہیں گے, لیکن بوڑھا ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ اب تو روزہ رکھتے رہیں گے, لیکن جب اب بڑھاپا آ گیا, کمزوری آ گئی, تو کیسے انسان اس کو, تو جو چیز اللہ نے تمہارے اوپر لازم نہیں کی تم زبردستی اس کو اپنے اوپر لازم نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہی باتوں پر مجھے تمام سبحان اللہ.